بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ایک ایسے اللہ کے ولی نے کیا ہے جس کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ پوری دنیا میں کفر کے سامنے، کفر کے درمیان اسلام کو ثابت کر چکا ہے، اور کافر بھی، غیر مسلم بھی ان سے مستفیض ہو کے، ان کی باتیں سن کے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ایک نہیں، دو نہیں، لاکھاں کروڑاں شخص اسی بات پہ، اس کے بیانات پہ، اس کے باتوں پہ عمل کر کے اسلام قبول کیا۔ اور اسی سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے نا کون سا وظیفہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان میں وہ تاثیر ہے، جو چیزیں آپ کو فوراً یاد ہیں اور ہر وقت یاد ہیں۔ انسان بعض اوقات بھول جاتا ہے، بیانات وغیرہ ہوں، جیسا بھی عالم ہو لازم بھول جاتا ہے، لیکن یہ وہ شخص ہے۔ ہر مجمع میں عیسائی لوگ، بڑے بڑے پادری سوال کرتے ہیں لیکن ان کو اسی وقت جواب دے دیتا ہے۔ آج وہی وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس وظیفے کو وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون شخصیت ہیں؟ وہ ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور میں تو ان کی باتیں سن کے ایسا محسوس کرتا ہوں، اس صدی میں ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا پہلے۔ تقریباً میری عمر بھی 40 کے لگ بھگ ہے، 40 سال کے اوپر کا ہوں، لیکن اس بات پہ میں ڈٹ گیا کہ جو باتیں بھی یہ کرتا ہے قرآن اور حدیث سے، اور ثابت کر کے دکھاتا ہے۔ اور اسی سے پوچھا گیا وظائف کے بارے میں، کس وظیفے سے آپ کو محبت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ سب سے افضل اور بیسٹ وظیفہ جو ہمیشہ میں کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جو دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، افضل دعا جس میں دنیا کی بھی خیر، آخرت کی بھی خیر ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں خیر و عافیت عطا فرما، آتنا فی الدنیا حسنہ، حسن والی خوبصورت زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخری زندگی تک حسن اور سکون والی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب قبر سے نجات عطا فرما۔ دیکھیں اہم باتیں ہیں ان وظیفے میں، اور فرماتے ہیں ہمیشہ یہ وظیفہ میں پڑھتا ہوں۔ اور اس سے فرمایا کہ جب میں بیان شروع کرتا ہوں، واعظ و نصیحت لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جس سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، وہ میں تقریر سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہوں، یہ الفاظ کہتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور فرمایا کہ وہ دعا جو اللہ کے محبوب نے میدان عرفات میں اپنی امت کے لیے مانگا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دعا اور بیان سے پہلے یہ دعا اور ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تو میرا معمول ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو دعا ہے اور ذکر، یہ دو چیزیں مومن کے لیے ایک نور ہیں، ان سے جڑا رہے گا تو کامیابی ان کے قدم چومے گی، دولت ان کے قدم چومے گی، ہر چیز اس کے پاس ہوگا اگر ان دو چیزوں پہ عمل کیا، ذکر کیا اور یہ وظائف پڑھتا رہا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان دو وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی انشاءاللہ اس وظائف کو روزانہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے،
میں نے جب آپ کی باتیں سنی اور آپ نے جو بتایا اس کے بارے میں پہلے بھی تھوڑا بہت جانتا تھا، لیکن اب کنفرم ہو گیا کہ ایسا اللہ کا ولی جو ایسے وظائف خود کرتا ہے، اور انہوں نے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، آپ آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے ناظرین، آپ میرے چینل پر آئے ہیں پہلی دفعہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں، تو کامنٹ میں پیارا سا خوبصورت سا اللہ تعالیٰ کا نام یا سبحان اللہ و بحمدہ ایسے الفاظ لکھیں۔ جو بھی کامنٹ پڑھے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، مجھ کو بھی ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔